جنگ ایک مسلح تصادم ہے جو دو یا دو سے زیادہ گروہوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جنگ کم از کم ریکارڈ شدہ تاریخ کے آغاز سے تقریباً 5000 سال پہلے سے موجود ہے۔ کوئی بھی نسل جنگ کے خطرے سے آزاد نہیں رہی اور جنگ دنیا کے سب سے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ انسان کی تاریخ میں جنگ کی اہم وجوہات میں بادشاہت، علاقہ، وسائل، قوم پرستی اور مذہبی تنازعات شامل ہیں۔ آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان موجود جنگ میں ان وجوہات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس جنگ کے پیچھے بادشاہت ہے تو اس تناظر میں گریٹر اسرائیل کا تصور اس موجودہ صورتحال میں قابل غور ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ اب ایک صدی سے بھی زیادہ پرانی ہو چکی ہے اور اب بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ بہت سے بین الاقوامی ادارے، مورخین اور عیار پر نظر رکھنے والے اب تصویر میں گریٹر اسرائیل کے بڑے منصوبوں کے تاثر میں ہیں۔ ہمیشہ یہ شک کیا جاتا ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے لیے اپنے صہیونی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش میں ہے اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے دھیرے دھیرے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ غزہ کے بعد جنوبی لبنان اور بیروت پر حملے میں جو تصاویر سامنے آئی ہیں، ان میں اسرائیلی فوجوں کی وردیوں پر گریٹر اسرائیل کے بیج چسپاں تھے۔ ذیل میں نظر ڈالیں گے کہ گریٹر اسرائیل کا نظریہ ہے کیا۔ ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں سے سب سے قدیم ابراہیمی مذہب یہودیوں کا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جس علاقے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے دوران بادشاہت قائم کی تھی، جس کا دارالحکومت یروشلم تھا، اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلا ہیکل سلیمانی تیار کروایا تھا جو کہ یہودیوں کے لیے عبادت گاہ ہے، اور ان کے نزدیک یہاں پر ہی دجال کا ظہور ہوگا جو کہ ان کے لیے دنیا بھر میں حکومت اور بادشاہت کا ضامن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں موجودہ لبنان، اردن، مصر، شام، ترکیہ، سعودی عرب اور ایران کے علاقے شامل ہیں۔ اسرائیل ان علاقوں کو گریٹر اسرائیل میں تبدیل کرنا چاہتا ہے اور یہودی ان علاقوں کو اپنا ورثہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے یورپ اور امریکہ کی مدد سے ان علاقوں پر مختلف ادوار میں حملے کیے ہیں اور ان علاقوں کو مالی و جانی نقصان پہنچا کر کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس جنگ کے پیچھے وجہ وسائل ہیں تو یہ بھی ایک مضبوط تاثر ہے، کیونکہ عرب ممالک قدرتی گیس، تیل اور منرل سے مالا مال ہیں۔ دنیا میں آج تیل کی جتنی سپلائی ہو رہی ہے اس میں سے آدھی سپلائی عرب ممالک سے ہو رہی ہے۔ دنیا میں موجود کل قدرتی گیس میں سے 32% صرف عرب ممالک میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ منرلز کی وافر مقدار عرب ممالک میں پائی جاتی ہے۔ ان علاقوں میں سیاحت بھی ایک اہم کمائی کا ذریعہ ہے اور سالانہ لاکھوں لوگ ان ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے اصول سے ان تمام وسائل پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اگر اس جنگ کی وجہ مذہب اور نسل پرستی ہے تو یہ تاثر بہت مضبوط ہے، کیونکہ یہ جگہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں مذاہب کے لیے بہت مقدس سمجھی جاتی ہے۔ زیادہ تر عیسائیوں کے لیے یروشلم بہت اہم ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے اپنی جوانی میں تبلیغ کا کام سر انجام دیا، اور زندگی کے آخر میں اسی جگہ سے انہیں مصلوب کیا گیا اور خدا کی طرف سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ چرچ آف ہولی سپلچر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا اور اسی جگہ پر ان کی قبر کو دفن کیا گیا۔ چرچ آف ہولی سپلچر کو عام طور پر عیسائیت کا سب سے اہم اور مقدس چرچ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یروشلم بہت اہم ہے، کیونکہ بیت المقدس جو کہ یروشلم میں واقع ہے، جسے حضرت عمر کے دور میں تعمیر کیا گیا اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کروائی اور معراج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اب یہودی اسی مسجد اقصی کو گرا کر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی بچ جانے والی دیوار بھی مسجد اقصی کے ساتھ ہی واقع ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے اور یہودی اپنا قبلہ سمجھتے ہیں۔ قصہ مختصر، اس جنگ کے پیچھے وہ ساری وجوہات شامل ہیں جو کہ ایک بڑی جنگ کی بنیاد بنتی ہیں، لہٰذا یہ دنیا کی تیسری بڑی جنگ تصور کی جائے جس میں مذہبی اعتقاد اور دنیاوی لالچ نمایاں ہے۔ ایران اس جنگ کو اپنی سرحدوں سے دور رکھنے کے لیے مختلف ملکوں میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے۔